تو میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات ہیں کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا ایک معنی جو وہ اس سے کہہ رہا ہے وہ وہی ہے, اور جو اعتراض کر رہا ہے اس کا اپنا مختار ہے اور اصولی لحاظ سے وہ غلط ہے. اب کہا جی آپ کی بات سے تو کوئی تفرقہ نہیں ٹپکتا, کسی کے خلاف آپ کوئی نفرت کا کلمہ نہیں کہہ رہے, تو کچھ تو بات کریں. وہ بار بار چاہتا تھا کہ میں کوئی اختلاف بیان ہی کر دوں. میں نے کہا بھئی میں چلو تمہارے کہنے پر ایک بات بیان کر دیتا ہوں, لیکن کوئی دوست ناراض نہ ہو, وہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اختلاف کس پر ہے. میں نے کہا ہمارا اختلاف ہے شیطان پر. ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں اور دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ شیطان گمراہ ہے, اب بھی گمراہ ہے, اور قیامت تک وہ گمراہی پھیلاتا رہے گا. اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت گستاخی اور بے ادبی سے کہا تھا کہ جس کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نکالا, میں اس آدم کی اولاد کے سامنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو دیکھے گا کہ میں نے اکثریت حاصل کر لی ہے. اپنی اکثریت پر ناز کروں گا, پھر میں نے اکثریت حاصل. تو یہ چیلنج اس نے دیا تھا. تو شیطان راندہ درگاہ الہی ہے کب تک؟ کہو قیامت تک. اور بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ نہیں, وہ تائب ہو چکا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے. میں اللہ گھر میں کہہ رہا ہوں, اور بلا تعصب کوئی جارحیت کے طور پر نہیں کہہ رہا. ہمارا اختلاف, ہم بنیادی طور پر ہم اہل سنت والجماعت ایک ہی اصولوں کے پابند ہیں, اور ہمارے مدارس میں ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شیعہ اور ہمارے مدارس مختلف ہیں. قم میں کتابیں اور پڑھائی جاتی ہیں, دیوبند میں اور پڑھائی جاتی ہیں, لیکن دیوبندیوں اور بریلویوں میں ان کے مدارس میں کتابیں ایک ہی پڑھائی جاتی ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. تو اختلاف تھوڑا سا اگر ہے تو کس پر؟ شیطان پر. وہ کہتے ہیں کہ شیطان توبہ کر چکا ہے اور نماز پڑھتا ہے, اور یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں. یہ صرف ڈیوزبری والوں کو بدنام کرنے کے لیے چونکہ نمازوں پر زور دیتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان نمازیں پڑھتا ہے. نکالے وہ ملفوظات. ماشاء اللہ یہ سفر نکال لیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور محدثین کی طرز پر میں اس پر آگے بات کر سکتا ہوں, لیکن وہ صرف علماء کی مجلس تو پھر کروں گا. اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے. ان کی کتاب کس معنی میں؟ یہ بھی ملفوظات لکھا بھی ہوا ہے, اور کس معنی میں کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کے بیٹے نے جمع کیے اور 4 حصوں میں ان کو شائع کیا, اور بریلی کے چھپے ہوئے ہیں. ان کو کہتے ہیں ملفوظات, یعنی الفاظ کن کے؟ آپ بتائیں, میں نے آپ کے سامنے نام کس طرح لیا؟ مولانا کیا کر لیا یا بے ادبی سے لیا ہے؟ احترام کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا جب تک اس کو کافر نہ کہو تم کافر, جب تک اس کو کافر نہ کہو تم کافر, اب اس کو نہ کہو کافر. ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں.
بے شک میں نے ان کا نام لیا بڑے احترام کے ساتھ مولانا کہہ کر، اور مولانا اردو میں کہا، عربی میں نہیں. صحیح ہے بے شک جی 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 اب اس میں یہ ان کے ملفوظات جو ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پری آتی تھی. پری کا معنی ہے جنیاں، مذکر ہو تو جن ہے اور مؤنث ہو تو جنیہ ہے. ایک جنیہ حضور کی خدمت میں آتی تھی تو ایک دفعہ آپ نے کہا کہ تو دیر سے کیوں آئی؟ پہلے کبھی کبھی آتی تھی، اب کافی دیر ہو گئی. تو اس نے کوئی قصہ بیان کیا اپنا کہ میں آ رہی تھی یا کسی کی فوتیزی پر گئی ہوئی تھی تو رستے میں میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. تو میں بالکل حیرت میں کھڑی ہو گئی. تو میں نے پوچھا کہ ابلیس تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے، تو کیا کام، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اسے نماز پڑھ رہا ہوں کہ شاید میری بخشش ہو جائے. حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یہ بالکل موضوع واقعہ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. یعنی ضعیف نہیں، موضوع ہے. اور موضوع مین fabricated statement which has no ground of transmitters. Only those ahadith are acceptable and those are acceptable who are traced back through trustworthy transmitters. فرضی بات اپنی طرف سے کہہ دینا، اس کا معنی ہے کہ یہ بات جعلی ہے، اور کمزور راوی ہے، اس کا معنی ہے کہ ضعیف ہے. اور محدثین میں ضعیف اور موضوع ہونے میں فرق ہے. تاہم انہوں نے جب بیان کیا، اور یہ ان کی زندگی کا آخری مرحلہ مولانا مرزا خان صاحب کا. اب میں آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھتا ہوں کہ ملفوظات کا حصہ اول اور صفحہ 12 جو اس کا صفحہ. اب ایک پری مشربہ اسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتی تھی. ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی. جب حاضر ہوئی سبب دریافت فرمایا. عرض کی حضور میرے ایک عزیز کا ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی ہوئی تھی. بھائی جنیا کا ہندوستان آنا اس کے لیے کوئی گھنٹے لگیں گے؟ کوئی ٹرین میں آنا، کار میں آنا، جہاز میں آنا. اور میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز پڑھ رہا ہے. اس نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کہا کہ تیرا کام تو غافل کر دینا ہے، تو خود کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا شاید رب العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تھا اور اسے موقع مانگا تھا، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک جب یہ اٹھائے جائیں گے پھر قبروں سے. تو ابلیس راندہ درگاہ ایزی ہے. کب تک؟ کہو قیامت تک. کہو وہ ہرگز تائب نہیں. اور ہماری تفسیر کی تعبیر ہے لم یتب، اب تک اسے توبہ نہیں کی. اگر ابلیس توبہ کر چکا ہوتا تو جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں، مغربی سوسائٹی میں شیطان ننگا ناچ رہا ہے، تو اگر ابلیس توبہ کر رہا ہوتا، توبہ کر چکا ہوتا، تو کیا یہی حال ہوتا؟ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ اسے توبہ نہیں کی
اور مفسرین نے تصریح کیا کہ لم یا تم، اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی.